بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی خلق اول مرۃ وهو بكل شیء علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی هو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا انسان اپنی تخلیق بھول گیا، اپنی تخلیق پہ غور نہیں کرتا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا، جسم گل سڑ گئے، ہڈیاں خاک ہو گئیں، ذرات بکھر گئے، پھر یہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو یہ اپنی تخلیق پہ کیوں غور نہیں کرتا؟ ہر شے کی تخلیق میں انتہائی کمال ہیں اللہ کریم کی، اور بڑی باریک باریک چیزیں جمع کر کے ایک چیز بنتی ہے۔ آج کل تو پتے پتے کا، ذرے ذرے کا سائنس تجزیہ کرتی ہے۔ انسانی وجود سب سے نازک ترین اور بے شمار ذرات سے بنا ہے۔ ایک ایک سیل میں کتنے ایٹم ہیں؟ 10 کھرب تو سیل ہیں ایک انسانی وجود میں۔ اب ہر سیل جو ہے اس میں کتنے ایٹم ہیں؟ ہر ایٹم میں ایک الگ جہان ہے، ہر ایک کا آپس میں کیا رشتہ ہے، کس نسبت سے ملتے ہیں تو ہڈی بنتی ہے، کس نسبت سے ملتے ہیں تو گوشت بنتا ہے، کس نسبت سے ملتے ہیں تو خون بنتا ہے، کھال بنتی ہے، بال بنتے ہیں، دانت بنتے ہیں، انہی سیلوں سے آنکھ کا آئینہ بھی بنتا ہے۔ تو اتنی باریکی اور اتنی اعلیٰ تخلیق ہے اللہ کریم کی کہ اگر انسان اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے تو اس کی سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہے، اور اسے عظمت الہی کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا یہ اپنی تخلیق بھول گیا اور ہماری عظمت کے بارے میں مثالیں دیتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا فرمایا۔ وہ ایک نطفہ جو ہے اس کے بننے میں پیچھے کتنی کاریگری ہے، کہاں کہاں سے کون کون سے ذرات لیے گئے، انہیں کس کس شکل میں ڈھالا گیا، کس طرح وہ انسانی غذا یا دوا بن کر کسی وجود میں پہنچے۔ بڑا لمبا نظام ہے جسے اللہ کریم ہی جانتے ہیں۔ انسان جتنا سمجھتا ہے اتنا زیادہ الجھتا چلا جاتا ہے۔
تو فرمایا اسے ایک قطرے سے ہم نے اسے پیدا کیا، اب یہ بھی اٹھ کر جھگڑے کرتا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے باتیں کرتا ہے، اپنی حیثیت بھول گیا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے کی جرات کرتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلَقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق بھول گیا، اس پہ غور نہیں کرتا۔ یعنی ہر انسانی وجود ایک پورا جہان ہے، ایک الگ بستی ہے، اس کے اپنے صبح و شام ہیں، اس کی اپنی گرمی سردی ہے، اس کے اپنے موسم ہیں، اس کی اپنی آبادی و بربادی ہے، اس میں بے شمار باریکیاں ہیں۔ جو اپنی تخلیق بھول گیا اور کہتے ہیں میں یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو انہیں ایک اور زندہ کرے گا۔ ہڈیاں گل سڑ کر کہاں جائیں گی؟ وجود گل سڑ کر کہاں جائیں گے؟ واپس مادے کی شکل میں چلے جائیں گے، مادہ تو موجود ہوگا، اور وہ ایسا قادر ہے کہ وہ مادے کا بھی خالق ہے، کچھ بھی نہیں تھا تو اس نے سب کچھ پیدا فرمایا، مادہ بھی نہیں تھا، اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا فرمایا، تو گل سڑ کر واپس مادے کی شکل میں چلے جائیں گے، پھر کسی ایک جگہ جمع پڑے ہوں گے۔ پیدا ہونے سے پہلے تو یہ ذرات روئے زمین پر بکھرے ہوئے تھے، کہاں کہاں سے ایک ایک ایٹم لے کر قدرت باری نے انہیں جمع فرما دیا، اور اب یہ حیران ہو کر کہتے ہیں، عجیب مثالیں دیتے اور کہتے کہ ان ہڈیوں کو جب یہ گل سڑ جائیں گی کون زندہ کرے گا؟ فرمایا ہے میرے حبیب انہیں سادہ سا جواب دیجئے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہیں وہ ذات زندہ کرے گی جس نے انہیں پہلی دفعہ بنایا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو اس نے سب کچھ پیدا فرما لیا، تو اب تو مادہ اگر یہ مادے کی شکل میں چلا جائے گا تو پھر اسے واپس لوٹانا اس کی ذات کے لیے کون سا مشکل ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کی ہر چیز کو پیدا کرنا جانتا ہے، اس کی قدرت کاملہ میں ہے، اور پہلی دفعہ بھی اس نے پیدا فرمایا، کسی نے اسے مشورہ نہیں دیا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، کسی نے اسے رائے نہیں دی، کسی نے کوئی نقشہ بنا کر نہیں دیا۔ اس طرح باریک ترین چیزوں کو ایک دوسرے سے اس نے پیوست کر کے اور ان کی خاص نسبت سے ان کا تعلق پیدا کر کے تخلیق کی، اور وہ ایسا قادر ہے، تم کہتے ہو ہڈیوں سے پھر بندہ کیسا بنے گا، اور تم دیکھتے ہو کہ سب شاخوں میں اس نے آگ بھر دی ہے۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، تمہارے لیے سبز درختوں میں، سرسبز ٹہنیوں میں اس نے آگ بھر دی۔ قدیم عرب جو تھے وہ دو طرح کی ٹہنیاں لے کر، خاص درخت ہوتے تھے جن کی ٹہنیوں میں آپ کو آپس میں رگڑے تو آگ پیدا ہو جاتی تھی اور اس سے آگ جلاتے تھے۔ تو فرمایا آگ کا اور سرسبز درخت کا اور ٹہنی کا کیا جوڑ ہے؟ اور کوئی خشک بھی نہیں کہ خشک لکڑی ہو، سرسبز ٹہنی ایک درخت کی توڑتے ہو دوسرے کی انہیں رگڑتے ہو آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ کون ہے جس نے اس سبزے میں آگ رکھ دی ہے؟ تو اب تو باٹنی والے کہتے ہیں، اب تو اس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اور باٹنی والے کہتے ہیں جی درخت کے ہر پتے میں ایک بھٹی لگی ہوئی ہے جس میں آگ ہے، جس میں وہ پک رہا ہے مواد، جڑیں جو غذا لیتی ہیں وہ پتوں میں جاتی ہے، وہاں پکتی ہے، پھر واپس تقسیم ہوتی ہے، اور تنے کا حصہ تنے کو، ڈالوں کا ڈالوں کو، پتوں کا پتوں کو جاتا ہے۔ ویسے بھی یہاں ہمارے ہاں بھی ایسے درخت کشمیر میں پائے جاتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے ان کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی۔
تو فرمایا وہ ایسا قادر ہے کہ آگ کا کام ہے ہر چیز کو جلا دینا، تو کہاں سرسبز درخت اور ٹہنیاں، کہاں آگ، ان میں اس نے بھر دیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بادلوں میں کتنی بجلی ہوتی ہے، کڑکتی ہے تو یا گرتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے، کڑکتی ہے تو جہاں کو روشن کر دیتی ہے، لیکن بادلوں میں پھرتے رہتے ہیں سارا دن، جہاں ساری رات اڑتے ہیں، کوئی بجلی سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پہاڑوں پہ بادل زمین پہ لگ جاتے ہیں، کوئی کسی کو بجلی کا جھٹکا نہیں لگتا، نہ کو ان میں بجلی نظر آتی ہے، لیکن جب گرجتے چمکتے ہیں تو اتنی بجلی ہوتی ہے۔ کیسے رکھی ہوئی ہے، اس نے کہاں رکھی ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تو فرمایا وہ ایسا قادر ہے کہ جس نے سبزے میں آگ کو پوشیدہ کر رکھا ہے، سب شاخوں میں آگ بنا رکھی۔ ہر چیز کا خالق وہ ہے، اس کے اثرات اور نتائج کا خالق وہ ہے، جیسا وہ چاہے ویسا کرتا ہے۔ آگ ہر چیز کو، انہی درختوں کو آگ جلاتی ہے، انہی ٹہنیوں کو رگڑ کر تم آگ جلاتے ہو، اور پھر یہی درخت اور ٹہنیاں اس میں جلاتے ہو، لیکن جب اس نے ان میں آگ رکھ دیے تو وہ ان کو نہیں جلاتا۔ وہ چاہے تو چیزوں کی تاثیر بدل دیتا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا حکم دیتا ہے چیزیں ایسا ہی کرتی۔ جس طرح سبز پتوں میں اور سبز ٹہنیوں میں آگ رکھ دی پوشیدہ اس نے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا تھا، یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ کے شعلے بھڑکتے رہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ باد بہاری بن گئے، نسیم سحر بن گئے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اس نے سرسبز شاخوں میں آگ رکھ دی جس سے تم آگ جلاتے بھی ہو، تمہارا تجربہ ہے۔ چونکہ صحرائی عرب دو طرح کی ٹہنیاں توڑ لاتے تھے، اور سبز ٹہنیاں ہوتی تھیں، انہیں رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی۔ اب یہ تو ایک چیز ہے، اس نے تو ساری زمینوں آسمان اور جو کچھ اس میں سارا بنایا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرما دیا۔ ایک زمین کی خصوصیات پہ غور کرنے لگو تو حیرت ہوتی ہے کہ کتنے ذرہ 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 ذرات جڑ کر بنی ہوئی ہے۔ ایک تنکے سے اکھیڑنا شروع کر دو تو اکھڑنے لگ جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے پہاڑ اور بڑے بڑے قلعے اٹھا کر کھڑی ہے۔ اگر زمین کی خصوصیات، آسمانوں کی مخلوق اور ان کی خصوصیات اور وہ چیزیں تم غور کرو، تو جس قادر مطلق نے ارض و سما بنا دیے، کیا وہ ویسے پھر نہیں بنا سکتا؟ اگر دوبارہ بنانا چاہے تو کیا مشکل ہے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، بے شک یقیناً پیدا کر سکتے ہیں، وہ بڑا پیدا کرنے والا اور ہر چیز سے ہمہ وقت واقف ہے، جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کس ذرے کو کیا تاثیر ملی ہے، کیا تاثیر دینی ہے، اس سے کیا کام لینا ہے۔ ہر ذرے، ہر جھونکے، ہر قطرے کے ہر حال سے وہ واقف، اور وہاں دیر نہیں لگتی۔ فرمایا جس طرح تم کاریگر لگاتے ہو اور چیزیں ایک ایک کر کے بنتی ہیں، وہاں یہ نہیں ہوتا۔ اس کی بارگاہ میں انما امرہ اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، اس کی بارگاہ میں جب کسی چیز کا ارادہ فرمایا جاتا ہے تو صرف حکم دیا جاتا ہے، ہو جا، وہ ہو جاتی۔ اس کا علم حضوری ہے، اس کی بارگاہ میں ہمہ وقت ہر چیز حاضر ہے، اس کے علم میں کوئی ماضی یا مستقبل نہیں،
ہر چیز ہمہ وقت حاضر ہے، جس کا خارج میں وجود ہے وہ بھی ہے، جس کا خارج میں وجود نہیں وہ بھی اس کے علم میں موجود ہے۔ اب جو خارج میں موجود نہیں ہوتی، فرمایا یقول اللہ، اسی کو کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود علم الہی میں موجود ہے، خارج میں کوئی نہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے وجود نصیب ہونا ہو وہ اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ کے علم میں موجود ہے، اسے حکم دیے جاتے ہیں اب ہو جا، یعنی دوسروں کے لیے بھی ظاہر ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی۔ اسے کوئی مزدور نہیں لگانے پڑتے، اسے کوئی محنت مشقت یا وقت نہیں لگتا، اس نے تو حکم دینا ہوتا ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ اور پاک ہے وہ ذات، بہت بلند و بالا ہے، تمہارے ہوش و حواس، تمہارے علم و عمل، تمہاری سوچ، تمہارے شعور سے بالا تر ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، ہر ذرے کا پورا پورا اختیار جس کے دست قدرت میں ہے، اس کی عظمت پاک ہے، تمہاری سوچوں، تمہارے شعور، تمہاری فکر سے بالا تر ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور جو کچھ اس نے کائنات میں بنایا ہے اسے فنا بھی ہونا ہے، اور واپس اس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں جواب دہی بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ سورہ صافات شروع ہوتی ہے، سورہ یاسین مکمل ہوگی الحمدللہ، سورہ صافات اس سے اگلی صورت ہے، اور یہ صورت بھی ان صورتوں میں ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں احکام بھی ملتے ہیں، لیکن زیادہ بحث عقائد کی ہوتی ہے، اور جو صورتیں بعد از ہجرت مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان میں بھی عقائد بھی ہیں، لیکن زیادہ بحث احکام پر ہے۔ یہ سورہ صافات بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا۔ اہل مکہ میں بے شمار طرح کے لوگ تھے جن کے مختلف عقیدے تھے، صرف شرک میں سارے یا کفر میں سارے ایک جیسے تھے، لیکن آگے ان کے شرک اور کفر بھی، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتا، کوئی سورج کو پوجتا، کوئی چاند کو، کوئی بتوں کو، کوئی آگ کو، ہر طرح کے عقائد موجود۔ چونکہ جہاں گرد لوگ سے دوسرے ممالک میں تجارتی سفروں پر جاتے تو کہیں کہیں سے کچھ نہ کچھ نئی چیز لے آتے، ہر طرح کا کفر جمع ہو گیا تھا۔ تو فرمایا قسم ہے پرا جما کر صف باندھنے والے فرشتوں کی، یعنی تم جن فرشتوں کی پوجا کرتے رہتے ہو وہ صف بستہ ہمہ وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہیں اس کے تعمیل ارشاد کے لیے۔ ان کا یہ حال گواہ ہے۔ قسم کا معنی ہوتا ہے جس کی قسم دی جاتی ہے کہ وہ اس بات پہ گواہ ہے۔ اس لیے ہم یہ روزمرہ جو قسمیں دیتے ہیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی قسم دی جانی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں، چونکہ اللہ ہی ہر حال پہ شاہد اور گواہ ہے ہمہ وقت، اور کسی کی قسم جائز نہیں ہے۔ یہاں اللہ کریم نے فرشتوں کی قسم اس لیے دی کہ تم فرشتوں کی پوجا کے چکر میں پڑو، وہ بارگاہ الہی میں دست بستہ صف بستہ تعمیل ارشاد کے لیے کھڑے ہیں، وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان فرشتوں کی جو شیاطین کو اور فساق و فجار کو اور کفار کو جھڑک دیتے ہیں، وہ
کسی طرح آسمانی دنیا میں یا اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح کی کوئی مداخلت کسی حکم میں، کسی ارادے میں، کسی کام میں نہیں کر سکتے۔ خاص فرشتے مقرر ہیں، ڈانٹ اور جھڑک دیتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور پھر وہ فرشتے جو ہمہ وقت اللہ کریم کے کلام کی تلاوت کرتے رہتے، یعنی فرشتے دست بستہ تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہیں۔ فرشتے ہر طرح کی قباحت سے حفاظت کی ڈیوٹی پہ مامور ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ فرشتے ہمہ وقت اللہ کا کلام دہراتے رہتے ہیں، اور یہ سارے اس بات پہ گواہ ہیں ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود بے شک وہی واحد و لا شریک، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں کہ جس کی بارگاہ میں ہمہ وقت ہر چیز دست بستہ حاضر ہو۔ یہ فرشتے صف بستہ فرشتے بھی اور حفاظت کرنے والے بھی اور ہمہ وقت تلاوت کرنے والے بھی، یہ سب اس بات پہ گواہ ہیں۔ ان کا کردار، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کا عمل اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے کہ ہر ضرورت، ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ پوری کرنے والا۔ تمام آسمانی دنیا کا بھی رب وہ اکیلا ہے۔ آسمانوں کی، آسمانی مخلوق کی، ہمہ وقت کی ہر ضرورت، ہر وقت وہی پوری کرتا ہے، وہی ان کے حال سے واقف ہے۔ اسی کے خزانے قدرت میں ان کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، وہی ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ والارض، روئے زمین کی بھی ساری مخلوق کی ساری ضرورتیں، خود زمین کا رب بھی وہ ہے۔ پیدا بھی اسی نے کیا، قائم بھی اسی نے رکھا ہوا ہے، اور جو چیز جس وقت چاہیے ہوتی ہے وہ اپنی بارگاہ سے مہیا فرماتا ہے۔ وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو باقی مخلوق ہے، ستارے، سیارے، حیوانات، انسان، چرند پرند، ملائکہ، فرشتے، آسمانی مخلوق، سب کا رب وہ اکیلا ہے، یعنی سب کی ساری ضرورتیں ہمہ وقت وہ اکیلا پوری فرما رہا ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، وہ مشارق کا بھی پروردگار ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے روئے زمین پر حیات کی لہر دوڑ جاتی۔ مشارق جمع کا صیغہ ہے، یہ اس لیے آیا کہ سورج روز ایک جگہ سے طلوع نہیں ہوتا، جگہ بدلتا رہتا ہے، اوقات بدلتے رہتے ہیں، اور آپ نے بھی اندازہ کیا ہوگا گرمیوں میں سورج ادھر سر پہ آ جاتا ہے، سردیوں میں نیچے چلا جاتا ہے۔ ہر روز ایک نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے، اور ہر وقت اور ہر جگہ۔ اور پھر سورج ہمہ وقت، ہمیں تو جب طلوع ہوتا ہے پتہ چلتا ہے پھر دوپہر ہو گئی، پھر شام ہو گئی، لیکن روئے زمین کے گرد جس کی گردش ایسی ہے کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہے۔ تو اس کے مشارق و مغارب پھر بے شمار ہو گئے۔ تو فرمایا اس سب نظام کا مالک بھی وہی ہے۔ کس لمحے کہاں سے کیسے طلوع ہونا ہے، کتنی گرمی کہاں پہنچانی ہے، کتنی روشنی کہاں پہنچانی ہے، ایک ایک کرن کیسے جائے گی، کہاں پہنچے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ سارے نظام کا مالک وہ اکیلا ہے۔ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْقَوَاكِبِ، اور یہ ہم ہی ہیں
کہ ہم نے آسمان کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ اس نے آسمان پر سیارے بنا دیے، ستارے بنا دیے جو دور سے ایسے لگتے ہیں کہ سینے آسمان پہ ٹانکے ہوئے ہوں۔ آسمان کی زینت ہیں، خوبصورتی ہیں، حسن ہے آسمان کا۔ کتنے ہیں ستارے کوئی نہیں جانتا۔ صرف سائنسدان کہکشاں کے بارے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی ایک کہکشاں میں کتنے ستارے ہیں یہ گننا محال ہے، ممکن نہیں ہے۔ کتنی کہکشائیں وہ کہنے سمجھ نہیں آ سکتی، کتنی دریافت ہو چکی ہیں، کتنی باقی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ اس کی وسیع کائنات ہے۔ ہر ستارے، ہر سیارے کا تعلق اپنی گردش سے بھی ہے، زمین سے بھی ہے۔ زمین پر جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں بھی ان کا دخل ہے۔ کیا کیا کہاں ہوتا ہے، کس کس ستارے کی کیا تاثیر ہے، یہ ساری بات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور جہاں آسمان کی زینت ہیں وہاں ستارے وحفظا من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے آسمانوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ شیطان کو جب راندے درگاہ کر دیا گیا تو پھر آسمانوں پہ تو جانا اس کا بند ہو گیا، لیکن اس کی اولاد اور جنات اور شیاطین آسمان کے قریب چلے جاتے، وہاں اپنے انہوں نے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہوتی تھیں۔ احکام الہی آتے، فرشتے آپس میں باتیں کرتے تو کوئی نہ کوئی سنگن پا کے کوئی ایک آدھ جملہ کہیں سے کوئی لے اڑتا، پھر وہ آ کر ان کو بتاتا، نجومیوں کو اور جادوگروں کو اور جو ان کے پجاری تھے انہیں۔ وہ پہلے تو وہ جو ایک جملہ سنتا اس کے ساتھ 10-20 اور ملا کر بتاتا، پھر آگے وہ کہانی جوڑ لیتے۔ تو چھوٹی سی بات میں بہت سا جھوٹ گھڑ کے لوگوں کو بتاتے اور لوگ ان کے پیسے دیتے، پوجا کرتے، سجدے کرتے۔ بعثت عالی سے یہ ہوا کہ ستارے تو پہلے بھی تھے، لیکن بعثت عالی سے یہ ہوا کہ ان کی ذمہ داری شیطانوں کو روکنے کی بھی لگ گئی، اور جو وہ چھوٹی موٹی کہیں خبر سنگن پا لیتے تھے وہ ختم ہو۔ چنانچہ انہی ستاروں سے جو آسمان کی زینت تھی، حفاظتی توپ خانے کا کام بھی لیا جانے لگا کہ اب جو شیطان وہاں بات سننے کے لیے جائے یا کوئی سنگن پا لے تو اس پر سیارہ لپکتا اور اسے جلا کر راکھ کر دیتا۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، کوئی ذرا سی کان لگا کر سننے کی کوشش کریں تو ان پر ہر جانب سے وہ شعلے لپکتے ہیں۔ دحورم ولہم عذاب واصب، وہاں سے انہیں بھگا دیا جاتا ہے اور ایک وقت تک ان کے پاس بھی مہلت ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ انہیں ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا جنات و شیاطین کو، فرمایا انہیں بھی ایک مہلت دی گئی ہے، اس مہلت تک ہے۔ اس کے بعد ان میں سے بھی جو خرابی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے لیے پھر دائمی عذاب ہوں گے، لمبے عذاب ہوں گے، اسے بھی عذاب بھگتنا ہوں گے۔ الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، ہاں ان میں سے کسی کے کان میں کوئی تھوڑی سی بات پڑ جائے تو وہ زمین تک نہیں پہنچا سکتا، پھر اس پر شہاب ثاقب لپکتا ہے اور اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ستارے پہلے بھی تھے، پہلے بھی ستارے ویسے بھی لپکتے ہیں، گرتے ہیں، جھڑتے ہیں، شہاب ثاقب ہوتے تھے، لیکن پہلے یہ کام ان سے نہیں لیا جاتا تھا۔ بعثت عالی کے بعد یہ کام ان سے لیا جانے لگا، بلکہ جہاں جنات کا مکہ مکرمہ میں آ کر حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو قرآن سننے کا اور ایمان لانے کا تذکرہ قرآن کریم میں، وہاں یہی ہے کہ جنوں میں یہ سوال پیدا ہو گیا
کہ آج تک تو ہم جاتے تھے آسمان کے ساتھ کان لگا کر کوئی سن گن کو، اب تو نزدیک کو نہیں جانے دیتا۔ ہوا کیا ہے؟ کیا تبدیلی آئی ہے دنیا پر؟ کیا ہوا ہے کہ ہمیں روک دیا گیا ہے؟ تو ہر طرف وہ پھیل گئے کہ تلاش کرو، پتہ کرو دنیا میں کیا ہوا ہے۔ تو کچھ جو مکہ مکرمہ کی طرف آئے تھے، انہوں نے وہاں مسجد بنی ہے، اسے مسجد جن ہی کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں، وہاں حضور فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت سننے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ ہمیں آسمانوں سے روک دیا گیا۔ پھر وہ ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، اور واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم میں بھی باقی جنات کو بھی تبلیغ کی۔ تو ایک دفعہ بات ہوئی تھی، تو سید ہیں، شاہ صاحب ہیں، تو مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا سید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کہتے ہیں، تو جنات میں سید کہاں سے آ گئے؟ تو بتایا گیا جی جنات میں وہ جن جو پہلے ایمان لائے تھے حضور کی تلاوت پاک سن کر، اور پھر انہوں نے دین کی تبلیغ شروع کی تھی، ان کی اولاد کو جن سید کہتے ہیں۔ تو فرمایا اگر کوئی جملہ، کوئی بات چھوٹی موٹی لے اڑے جن، تو اب وہ ان جادوگروں تک، کاہنوں تک نہیں پہنچ سکتا اور ان کو نہیں بتا سکتا، اس پر شاب ثاقب لپکتا ہے اور اسے جلا کر رکھ کر دے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا، یہ ساری بات کر کے آسمانوں زمینوں کی تخلیق، جو کچھ اس میں ہے اس کی تخلیق، ستاروں سیاروں سے مختلف ان کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں، ذرا ان سے پوچھیے تو صحیح، یہ کائنات اتنی وسیع بنانا مشکل ہے، یہ تمہیں زندہ کرنا مشکل ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، ان سے پتہ کیجئے، پوچھئے، ان سے سوال کیجئے، ہم اشد خلقا ام من خلقنا، یہ ان کفار و مشرکین کا دوبارہ بنانا مشکل ہے، یہ وسیع کائنات میں اس کی تخلیق۔ انا خلقناہم من طین لازب، انہیں تو ہم نے ایک چپکے ہوئے گارے سے پیدا کر دیا تھا۔ وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے مختلف ذرات کو مختلف شکلیں دیں، صورتیں دیں، پھر اسے مادے کی شکل دی، پھر اسے انسان بنا دیا۔ تھا تو مٹی، گارا ہی تھا تو مٹی کے ذرات تھی، اسے کن کن صورتوں میں سے گزار کر انسان بنایا۔ بل عجبت و یسخرون، بل عجبت و یسخرون، آپ تعجب کرتے ہیں ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر، ان کے اس انداز پر کہ عظمت باری سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں سب سے واضح چیز جو سب سے زیادہ ہمہ وقت ہر جگہ دستیاب ہے، وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت ہر جگہ بکھری پڑی ہے، پتا پتا اس پہ گواہ ہے، ڈالی ڈالی اس پہ گواہ ہے، ذرہ ذرہ اس پہ گواہ ہے۔ کسی ذرا سی چیز کو دیکھنے لگو تو اس کے بنانے والے کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا۔ کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک تنکا لے لیں، کوئی دوسرا اللہ کے سوا اس جیسا تنکا پیدا نہیں کر سکتا، اس میں وہ خصوصیات نہیں رکھ سکتا، اس میں وہ تاثیر نہیں رکھ سکتا، اس میں وہ خوشبو نہیں رکھ سکتا۔ ہر ذرہ، ہر تنکا، ہوا کا ہر جھونکا، بارش کا ہر قطرہ، کائنات کی ہر جنبش اس کی عظمت کی گواہ۔ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ واضح چیز جو ہے وہ عظمت الہی ہے، سب سے زیادہ واضح۔
اس لیے آپ تعجب فرماتے ہیں کہ اتنی واضح چیز کو یہ قبول نہیں کرتے۔ سورج نکلا دن ہو گیا، سارے مان لیتے ہیں دن ہو گیا۔ سورج کو کس نے بنایا؟ اس سے دن کیسے ہو گیا؟ اسے تاریکی دور کرنے کی خصوصیت کس نے دی؟ اس میں اتنی تمازت کس نے رکھ دی کہ یہ سارے جہانوں کو گرمائے پھرتا ہے؟ دن کو مانتے ہو، سورج کو مانتے ہو، اور اس کے بنانے والے کو نہیں مانتے۔ عجیب بات ہے۔ فرمایا آپ تعجب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بکھری ہوئی حقیقت کائنات میں جگہ جگہ جو ہے وہ عظمت الہی کی حقیقت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا رازق ہے۔ تو آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ایسی بڑی حقیقت پھر اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کتابیں نازل فرماتا ہے، انبیاء مبعوث فرماتا ہے، پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ کمال بات ہے۔ وَيَسْخَرُونَ، آپ ان کی اس عقل کی ناکامی پہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں اور وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کی یہ حقیقت شناس تو آنکھ بند ہے، وہ تو مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی صبح و شام میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی کھانے پینے، دولت، دنیا، اقتدار، وقار کے چکر میں انہیں اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ بعض اوقات آنکھوں کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی اور ہیں، نظر اور آتی ہیں۔ مجھے ایک دفعہ تکلیف ہو گئی تو سامنے تو جو چیز ہوتی وہ مجھے ٹھیک نظر آتی، تھوڑی سی دائیں بائیں ہوتی تو ایک کے دو نظر آتی، وہ جدھر ایسے دیکھو تو آگے دو نظر آئیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پلیٹ پڑی ہے میز پہ، کھانا کھا رہا ہوں تو مجھے دو نظر آئیں اور میں نے جہاں نہیں تھی وہاں لقمہ لگانے کی کوشش، یہ بھی ہوا۔ بہت اچھے ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کو پینسل کبھی ادھر کر، ہاں جی آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ دو نظر آتی ہیں۔ میں نے کہا تکلیف تو مجھے پتہ ہے، اس کا علاج بتائیں، آپ کے پاس علاج کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ یہ دونوں جو ہیں عدسے آنکھ کے جو ہیں ڈھیلے، ان میں تین پٹھے دونوں طرف ہوتے ہیں جو ان کو دائیں بائیں چلاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک ڈھیلا ہے۔ بھئی کون سا ڈھیلا ہے؟ کہنے لگے یہ نہیں پتہ چل سکتا، کوئی ایک لوز ہو گیا ہے تو ایک جو آنکھ کا جو آئینہ ہے ڈھیلس ہے وہ زیادہ پھر جاتا ہے تو وہ دو دیکھتے ہیں، ایک الگ دیکھ رہا ہوتا ہے، دوسرا الگ دیکھ رہا۔ تو میں نے کہا بھئی کون سا کہتا یہ ناممکن ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ 6 میں سے کون ڈھیلا، اس کا علاج کہنے لگا ہمارے پاس کوئی نہیں۔ میں نے کہا فائدہ کیا آپ؟ الحمدللہ ایک دیسی وہ بنائی معجون سی، اللہ کا شکر ہے اس سے ٹھیک ہو گئی، اب تک ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہو گئی، تھوڑی سی کھائی اس سے، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو۔ تو اب وہ آنکھ میں فرق آیا تو چیزیں دو نظر آنے لگیں۔ اسی طرح انسانی علم کے ذرائع جب بگڑتے ہیں تو اس کی معلومات بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو جب گناہوں کا پھر کفر کا پردہ پڑتا ہے تو پھر عظمت الہی نظر نہیں آتی، پھر صرف دنیا اور دنیاوی فائدے نظر آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حیرت زدہ رہ جاتے تھے کہ سب سے بڑی حقیقت عظمت الہی ہر ذرہ جس کا وہ انہیں کیوں سمجھ نہیں آتی، آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ وہ یسخرون، اور یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی کوئی بات ہے کہ اللہ ہے اور وہ ہر کا خالق ہے اور ہر کام وہی کرتا ہے، کیسے ہو سکتا؟ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھتے نہیں۔ یہ بھی بڑی لطیف بات ہے۔ اللہ کے نبی کو جب نبی مان لیا جائے
تو پھر ایمان کا حصہ یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے، اس کے علاوہ جو کوئی بھی بات کرے وہ غلط ہے۔ کوئی دانشور کرے، کوئی عقل مند کرے، کوئی محقق کرے، کوئی سائنسدان کرے، کوئی فلاسفر کرے، جو بھی اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ کسی کی بات چھوڑو، ہماری اپنی عقل کہے کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے تو عقل غلط کہہ رہی ہے، جو نبی نے فرمایا وہ ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جب انہیں آپ نصیحت کرتے ہیں تو یہ آپ کی بات نہیں مانتے، جو ان کی ناقص عقل میں اور اس نفس میں آتی ہے جو گناہوں سے اور کفر سے لتھڑ چکا ہے، اس پہ یقین کرتے ہیں، آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے بہت سے احکام شرعی ہماری سمجھ میں نہ آئیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ اگر ہم چاہتے تو لوگوں کو حکم دے دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، تمہارا اسلام قبول کر لیں۔ تو فرمایا بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو ایمان کی خاطر خود اپنے سینے میں خنجر چبھو دیتے یا اپنی گردنیں کاٹ دیتے، لیکن فائدے میں وہی رہتے جو گردنیں کاٹ دیتے۔ ہدایت انہی کو نصیب ہوتی۔ اگر ہم یہ کر دیتے کہ ایمان تب قبول ہوگا کہ اپنی گردن کاٹ دو، تو جو گردن کاٹتا ایمان اسی کا قبول ہوتا ہے۔ اب عقل اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کون سا ایمان ہے گردن ہی کاٹ دو۔ فرمائیے میری مرضی جو حکم میں دے دیتے، ہم نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا، تمہیں حلال جائز طریقے اور جائز وسائل بتائے ہیں، کسی نعمت سے روکا نہیں، کسی کام سے نہیں روکا، ہاں اس کے کرنے کا، کمانے کا، استعمال کا سارا طریقہ بتا دیا، اس کے مطابق کرو۔ تو فرمایا جب آپ نصیحت کرتے ہیں، اذا ذکروا، جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، یہ نہیں نصیحت نہیں پکڑتے، یہ اپنے عقل پہ رہتے ہیں، ان کی عقلیں معروف ہو چکی ہیں، کفر و شرک کے سبب آلودہ ہو چکی ہیں، زنگ آلود ہو چکی ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب آپ دلائل دیتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، پھر اگر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے آپ کی ذات باصفات سے، یستسخرون، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں، بطور دلیل کوئی معجزے کا اظہار ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو شعبدہ بازی ہے جی، یہ تو جادوگری ہے جی، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ اور اللہ کے قرآن کے بارے کہتے ہیں وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ آپ کے معجزات، یہ آپ کا کلام، یہ قرآن، یہ آپ کی حدیث، یہ آپ کے ارشادات، یہ فلسفی جو آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سارا جادو ہے بھائی، اس کو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے، یہ ہماری پلے نہیں پڑتی۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، عجیب بات ہے، مر جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گی، ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی، مٹی خاک ہو جائے گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر ہمیں زندہ کر دیا جائے گا۔ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، جو ہمارے پہلے باپ دادوں کو جو مر چکے ہیں انہیں پھر کھڑا کر دیا جائے گا، وہ پھر کیسے زندہ؟ جب ایک بندہ مر گیا، اس کا وجود گل سڑ گیا، ہڈیاں گل کر خاک ہو گئیں، کوئی آگ میں جل گیا، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی سمندروں میں غرق ہو گیا، کوئی مچھلیاں کھا گئیں، کوئی کہاں گیا، پھر یہ کیسے پھر زندہ ہوں گے؟ کب سے ہمارے باپ دادا مر گئے، پھر وہ زندہ تو نہیں ہوئے، کون انہیں زندہ کرے گا؟ اب دلائل تو گزر چکے تھے، اس سے پہلے یہ ساری تخلیق اور دوبارہ تخلیق کی بات زیر بحث آ چکی، تو ارشاد ہوا قُلْ نعم، فرما دیجئے یقیناً ایسا ہی ہوگا۔
اور صرف یہ نہیں کہ تم دوبارہ زندہ ہوگے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل بھی ہوگے۔ جب دوبارہ زندہ ہوگے تو اپنے اس کفر پر خاتمے کی وجہ سے اور شرک پر خاتمے کی وجہ سے اور برائی پر خاتمے کی وجہ سے تم رسوا بھی، نہ صرف زندہ ہوگے، تم رسوا بھی ہوگے، تمہیں ذلیل کیا جائے گا۔ اور اس دن کی بات انہیں بتائیے جب دوبارہ زندہ ہوں گے، کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، وہاں پھر انہیں سمجھ آئے کہ کاش ہماری بدبختی، یا ویلنا ہم تباہ ہو گئے، ہماری بدنصیبی، قیامت کا دن تو آ گیا۔ جب تک ہمارے پاس مہلت تھی، فرصت تھی، ہم دنیا میں تھے، ہم اس کا مذاق اڑاتے رہے اور ہم سمجھتے رہے یہ کس سے کہانیاں ہیں، اور ہم نے کہا یہ جادو ہے اور یہ ٹونا ہے، لیکن وہ تو سچ ہو گیا۔ فرمایا اس دن کہیں گے وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، جب دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے اور کفر و شرک کی باعث ذلت و رسوائی سے دو چار ہوں گے، تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ یا قیامت کا دن آ گیا۔ تو ارشاد ہوگا ہاں واقعی ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہی وہ فیصلوں کا دن ہے جسے ساری عمر تم جھٹلاتے رہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ جھٹلانا، کبھی تو آدمی علی الاعلان انکار کر دیتا ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بندے میں اتنی جرأت نہیں کہ سیدھا سیدھا انکار کر دے، اس کا عمل جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے قیامت پر یقین نہیں ہے۔ جب وہ کسی کا مال کھا لیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، تو اس کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اسے یوم حساب پہ یقین نہیں ہے، ورنہ اسے پتہ ہوتا کہ یہ روپے کس طرح لوٹائے جائیں گے، یہ میرے لیے حرام ہے، حرام کھاؤں گا تو میرے بدن میں جب حرام جائے گا اس کی تاثیر کیا ہوگی، جب اولاد کو حرام سے رشوت سے پالوں گا تو بڑے ہو کر وہ کیا کریں گے، ان کا کردار کیا بنے گا، اور پھر قبر میں کیا جواب دوں گا، روز حشر پوچھا مجھ سے جائے گا تو اس کا کیا ہوگا، پھر یہی تو نہیں پوچھا جائے گا نا، بہت سے سوال بن جائیں گے کہ تو نے دوسرے کا حق چھینا، حرام کھایا، اولاد کو حرام کھلا کر ان کی عاقبت بھی برباد کر دی، اور انہیں حرام کا گوشت اور خون ان کے پیٹ میں ڈال کر انہیں بھی دین سے دور کر، یہ تو بڑا لمبا، تو اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اسے قیامت پہ یقین نہیں ہے۔ گناہ اس بندے سے بھی ہو سکتا ہے جس کو قیامت پہ یقین ہو، ایسی کوئی بات نہیں، غلطی ہو جانا انسانی کمزوری ہے، بشری کمزوری ہے، لیکن جسے قیامت پہ یقین ہو وہ فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، غلطی ہو جائے تو توبہ کرتا ہے، اس کے کفارہ ادا کرتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور غلطیاں کر کے جب ہم فخر کرتے ہیں کہ میں نے فلاں سے اتنے لوٹ لیے، میرا کسی نے کچھ بھی نہیں بگاڑا، پتہ ہی کسی کو کوئی نہیں، ارے پتہ ہے جس کا مخلوق ہے وہ جس نے حساب لینا ہے اسے پتہ ہے، تمہیں غلطی لگے، حکومت کی پولیس کو نہیں پتہ تو نہ پتہ ہوگا، جس نے حساب لینا ہے اسے تو پتہ ہے، اس سے تو تم چھپ نہیں سکتے۔ تو فرمایا ان کا کردار، پھر تو خیر زبانی بھی انکار کرتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے حال پر رحم فرمائے، کردار سے ہم بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، جسے قیامت کے قیام کا یقین ہو اس سے نماز چھوٹ سکتی ہے، جسے قیامت کے یقین ہو وہ حرام کھا سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے۔
پتہ ہو قیامت یوم حساب ہے تو ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں ان میں کتنا خلوص ہے، کتنا خشوع و خضوع ہے۔ ہمیں تو یہ نہیں یاد ہوتا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں، سجدے میں 2 تسبیحات پڑھی ہیں کہ 3، تو اس طرح غیر حاضر دماغ ہیں۔ اللہ کا یہ احسان ہے کم از کم نقل کرنے کی توفیق تو عطا فرمائے۔ تو فرمایا قیامت کو جب آنکھ کھلے گی تو بڑے بڑے مشرک کافر منکر پکار اٹھیں گے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم به، ھذا یوم قالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، تباہی ہو گئی ہماری بدبختی، یہ ہے قیامت کا دن، قیامت تو آ گئی۔ تو ارشاد ہوگا ھذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، یہی وہ فیصلوں کا دن ہے تم جس کا انکار کرتے رہے۔ تو میرے بھائی صرف اس بات پہ نہ رہیں کہ کافر مشرک ہیں جو زبانی انکار کرتے ہیں، یہ بات انہی کی ہو رہی ہے جن کے عمل بھی اس کا انکار کرتے ہیں، بعض پر سب سے ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، توبہ کی توفیق دے، توبہ قبول فرمائے، نیکی کی توفیق دے، نیکی قبول فرمائے، گناہ سے حفاظت فرمائے اور جرائم سے حفاظت فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔